والرسول عليكم شهيدا وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لرؤوف رحيم. صدق الله مولانا العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا وعلى سيدنا ونبينا مولانا محمد وآله الكرام الكريم وبارك وسلم صلاة وسلام عليك يا سيدي يا رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم. حضرات گرامی، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے پناہ شکر اور احسان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو مغرب کی نماز باجماعت ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائی اور آج کی اس درس قرآن کی محفل میں بیٹھنے کی اللہ نے توفیق عطا فرمائی. اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کی اس حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور ہم تمام لوگوں کو قرآن پڑھ کر اسے سمجھ کر اس پر عمل کرنے اور اس کے پیغام کو دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. چونکہ بات مسلسل امت کی چل رہی ہے اور قبلے کے متعلق بات چل رہی ہے، تو قبلے کا اور امت کا تذکرہ کرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ اس دوسرے سے بارے میں ارشاد فرماتا ہے جس کا ترجمہ یہ ہے: اور اسی طرح ہم نے تمہیں بہترین امت بنایا تاکہ تم لوگوں پر گواہ بنو اور یہ رسول تمہارے نگہبان کو گواہ ہوں. یہاں تک کی بات میں نے آپ کو بتا دی تھی کہ یہ امت اتنی بہترین امت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے درمیانی امت پیدا فرمایا. نہ یہودیوں کی طرح بنایا جو نبی کے گستاخ ہوئے، جنہوں نے نبی کا قتل کیا، جنہوں نے نبی کا انکار کیا. نہ اللہ نے اس امت کو عیسائیوں کی طرح بنایا جنہوں نے نبیوں کو نبی کہنے کی بجائے نبیوں کو خدا کا بیٹا کہہ دیا. یہ امت افراط اور تفریط سے پاک ہے، نہ کسی کو مقام سے بڑھاتی ہے اور نہ کسی کو مقام سے گراتی ہے. یہ امت ایسی امت ہے جو خدا کو خدا مانتی ہے، نبی کو نبی مانتی ہے، صحابی کو صحابی مانتی ہے اور ولی کو ولی مانتی ہے. اس امت کے لوگوں نے کبھی بھی یہ نہیں کہا کہ معاذ اللہ محمد اللہ کے بیٹے ہیں، یہی کہا کہ محمد اللہ کے رسول ہیں اور اللہ کے بندے ہیں. ٹھیک، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اس امت کو ہم نے بہترین اس لیے بنایا کہ اس کے کئی وجوہات ہیں. ان میں سے ایک وجہ یہ ہے کہ یہ امت لوگوں کے لیے گواہ ہے. دنیا میں بھی اس کی گواہی کا اعتبار ہے، آخرت میں بھی اس کی گواہی کا اعتبار ہے اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس امت کے گواہ ہیں. اب آگے اللہ فرماتا ہے قبلے کا تذکرہ کرتے ہوئے: اے حبیب، تم پہلے جس قبلے پر تھے ہم نے وہ اسی لیے مقرر کیا تھا کہ دیکھیں کون رسول کی پیروی کرتا ہے اور کون الٹے پاؤں پھر جاتا ہے. اور بے شک وہ لوگ جنہیں اللہ نے ہدایت دی تھی ان کے علاوہ لوگوں پر یہ بہت بھاری تھی اور اللہ کی یہ شان نہیں کہ تمہارا ایمان ضائع کر دے. بے شک اللہ لوگوں پر بہت مہربان رحم والا ہے. اللہ فرماتا ہے، میں آپ کو بتاؤں کہ دو قبلے ہمارے اسلام میں گزرے ہیں، ایک خانہ کعبہ گزرا ہے اور ایک بیت المقدس. یہ دو قبلے اسلام میں ہوئے ہیں. حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت موسیٰ تک جتنے پیغمبر آئے سب نے اس طرف ہو کر کے نماز پڑھی جس طرف آج ہم منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں. قبلہ خانہ کعبہ جس کا طواف آج ہم کرتے ہیں، حضرت آدم سے لے کر حضرت موسیٰ تک جتنے پیغمبر آئے ان سب نے اس طرف ہو کر کے نماز پڑھی. پھر حضرت موسیٰ سے لے کر حضرت عیسیٰ پیغمبر تک جتنے پیغمبر آئے ان سب نے اس طرف ہو کر کے نماز پڑھی اور یہ سب اللہ کے حکم کی بنیاد پر ہی ان لوگوں نے نماز پڑھی. پھر جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت مکہ شریف میں ہوئی اور جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر نماز فرض ہوئی، حضور جب نماز پڑھتے مکہ میں تو اس طرف نہیں، اس طرف ہو کر کے نماز پڑھتے خانہ کعبہ کی طرف. یہاں تک کہ ہمارے نبی نے 40 سال کے بعد نبوت کا اعلان فرمایا اور پھر وہاں پر 13 سال حضور صلی اللہ علیہ وسلم رہے، تبلیغ فرماتے رہے. پھر وہ ایک زمانہ آیا کہ مکہ کے ستانے والوں کی بنیاد پر مکہ والے جب زیادہ حد سے ستانے لگے، اللہ کی اجازت سے اور اللہ کے حکم سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم مکہ چھوڑ کر مدینہ ہجرت فرمایا. اور جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے تو رب نے فرمایا محبوب اب آپ اپنا چہرہ اس طرف کر لیں. جب تک حضور مکہ میں تھے اس طرف ہو کر کے نماز پڑھ رہے تھے قبلے کی طرف، اور جب حضور ہجرت فرما کر مدینہ گئے تو رب نے کہا محبوب اپنا چہرے انور اس طرف کر لیں، بیت المقدس یا بیت المقدس کی طرف. بیت المقدس بھی کہنا صحیح ہے اور بیت المقدس بھی کہہ سکتے ہیں. اس طرف ہو کر کے نماز پڑھ لیں. اب اللہ سے پوچھے اللہ
جب تیرے محبوب مکے میں تھے تو اس طرف ہو کر کے نماز پڑھ رہے تھے، مدینے میں آنے کے بعد تو نے انہیں اس طرف ہو کرنے کا حکم کیوں دیا؟ کیا مدینے میں رہ کر اس طرف ہو کر کے نماز پڑھتے تو نہ ہوتی؟ تو اللہ اس کی وضاحت کرتے ہوئے ارشاد فرماتا ہے ہم نے یہ حکم اس لیے دیا لِنَعْلَمَ مَن يَتَّبِعُ الرَّسُولَ، تاکہ ہم یہ جانیں کون رسول کی پیروی کرتا ہے اور کون الٹے پاؤں پلٹتا ہے۔ ہم نے یہ حکم اس لیے دیا تاکہ ہم یہ جانیں کہ کون رسول کی پیروی کرتا ہے، کون رسول کی سنتا ہے اور کون نہیں سنتا۔ اور ایسے ہی ہوا جب حضور مکہ سے مدینہ ہجرت کر کے آئے اور اللہ کے حکم کی بنیاد پر قبلے کی بجائے اس طرف آپ نے منہ کر لیا، تو اللہ فرماتے کہ جن کے ایمان کامل تھے، جن کی ایمان مضبوط تھے پتھر کی طرح، اور جن کو اللہ نے ہدایت عطا فرمائی تھی، انہوں نے آمنا صدقنا کہا کہ جب ہمارے آقا نے اس طرف منہ کر لیا تو ہم غلاموں کی بھی ذمہ داری کہ ہم بھی اسی طرف منہ کر لیں۔ ہے جدھر ہمارے آقا ہوں ادھر ہی ہم غلاموں کا چہرہ ہونی چاہیے۔ لیکن جو مذبذب تھے، جو بلبلے تھے، جن کا ایمان کمزور تھا، جو حقیقت کے منافق تھے، وہ لوگ الٹے پاؤں بدل گئے۔ یہ کیا ہے کہ منمانی کر رہے ہیں شریعت میں، کبھی اس طرف منہ کرتے ہیں تو کبھی اس طرف منہ کرتے ہیں۔ تو اللہ نے فرمایا ہم نے اس طرف منہ کرنے کا حکم اس لیے دیا تھا تاکہ مومن اور کافر کے درمیان فرق ہو جائے، مومن اور منافق کے درمیان فرق ہو جائے، اچھے اور بروں کے درمیان فرق ہو جائے۔ جب رسول اللہ نے اس طرف منہ کر لیا تو مومن اور کافر کے درمیان، مومن اور منافق کے درمیان فرق ہو گیا کہ جتنے پکے ایمان والے تھے وہ حضور کے پیچھے اس طرف انہوں نے چہرہ کر لیا، اور جو مذبذب تھے، بلبلے تھے، جن کا ایمان کمزور تھا یا حقیقت میں جو منافق تھے، وہ لوگ الٹے پاؤں بدل گئے، بلکہ بہتوں نے تو اسلام چھوڑ دیا، بہتوں نے تو اسلام چھوڑ دیا۔ آج یہ چیز بھی ہمارے اندر پائی جاتی ہے۔ یہاں سے یہ بات سمجھ میں آئی اس آیت پاک سے، اللہ نے فرمایا کہ ہم نے یہ اس لیے کیا تاکہ ہم پہچانیں، ہم جانیں کہ کون رسول کی اتباع کرتا ہے اور کون الٹے پاؤں بدلتا ہے۔ رب نے آگے یہ بھی فرمایا کہ جن کو اللہ نے ہدایت دی، جن کے ایمان مضبوط تھے، انہوں نے رسول کی پیروی کی، اور جن کا ایمان کمزور تھا یا جن کے اندر نفاق اور منافقت تھی، وہ الٹے پاؤں بدل گئے۔ اب یہاں سے بات یہ سمجھ میں آئی کہ اللہ کا حکم معلوم ہونے کے بعد، میرے الفاظ پر غور کیجئے، تفسیر کی روشنی میں عرض کر رہا ہوں، اللہ کا حکم معلوم ہونے کے بعد اسے قبول کرنے میں دل میں تنگی محسوس کرنا، چون چرا کرنا، قیل و قال کرنا، آگے پیچھے ہونا، کروں کی نکو، کروں کی نکو، قربانی واجب ہے 3000 روپے جاتے ہیں، قربانی دوں کی نکو دوں، دوں کی نکو دوں، ایسا دل میں تنگی محسوس کرنا، مفسرین نے کتاب میں لکھا ہے تفسیر میں، یہ منافقت کی علامت ہے۔ کس کی علامت ہے؟ منافقت کی علامت ہے کہ اللہ کا جب حکم معلوم ہو جائے تو سچے اور پکے مومن کی پہچان یہ ہے کہ وہ فوراً اپنے گردن کو جھکا دے، مولا تیرا حکم ہے، تیرے حکم کے سامنے میرے گردن جھکی ہوئی ہے، اور پھر اس میں چون چرا کرنا، پھر اس میں قیل و قال کرنا، تنگی محسوس کرنا، بچنے کی کوشش کرنا، مفسرین نے فرمایا کہ یہ منافقت کی علامت ہے۔ اب میں کسی کو نشانہ نہیں، اللہ کا ہے قرآن میرے سامنے، اللہ کے گھر میں بیٹھا ہوں، ہم ہر ایک آدمی اپنا اپنا احتساب کرے، اپنا اپنا جائزہ لے۔ اللہ کا حکم ہے کہ نماز پڑھو، تو کیا جیسی نماز کا حکم آتا تو ہم اٹھ کر کے فوراً آ جاتے ہیں، یا چوراہے پر ہم بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں یا ٹی وی کے سامنے بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ منافق تو نہیں بولیں گے، لیکن منافقوں کی وہ علامت آج کے لوگوں کے اندر پائی جا رہی ہے۔ اللہ کا حکم ہے کہ شراب کو چھوڑ دو، سود کو چھوڑ دو، لیکن اسے قبول کرنے میں تنگی محسوس کرنا اور پھر اسے اختیار کرنا، اس کا مطلب یہ ہے کہ منافقت اب بھی ہمارے اندر باقی ہے، منافقت کی علامت آج ہمارے اندر ہے۔ دیکھو جب رسول اللہ کو اللہ نے حکم دیا کہ اس طرف منہ کرو تو رسول اللہ نے کیا، اور جتنے پکے ایمان والے تھے سب نے کیا، لیکن جن کا ایمان کمزور تھا، جو منافق تھے، وہ پلٹ گئے، نہیں ہمیں نہیں کرنی ہے۔ آج جو اللہ کے حکم سے پلٹ جاتے ہیں، نہیں بجا لاتے فرض ہونے کے باوجود بھی، گویا کہ ان کا وہ اثر آج بھی ہمارے اندر موجود ہے۔ تو دعا کریں کہ کہیں وہ اثر ہمارے اندر نہ ہو، آپ کے اندر نہ ہو۔ بہت سارے لوگ ایسے جن کو میں جانتا ہوں، قربانی واجب ہے، نہ انہوں نے جانور لے کر کے ذبح کیا، نہ حصہ لے کر کے قربانی کرنے کی کوشش کی، بلکہ میں نے ان سے کہا بھائی صاحب آپ پر تو قربانی واجب ہے، مجھے الحمدللہ میں کوئی باہر کا نہیں ہوں، آپ کا چھوٹا بھائی ہوں، آپ کا بیٹا ہوں، اور حق بات کہنا میری علامت ہے، میں اگر 10 سال مدرسے میں پڑھ کر کے حق بات نہ کہوں تو میرا پڑھنا بیکار ہے۔ میں نے کہا کہ حاجی صاحب آپ پر تو قربانی واجب ہے۔ ارے نہیں مولانا، حالات اتنے خراب ہیں کہ آپ ذبح نہیں کر سکتے، آپ وہ نہیں کر سکتے، یہ نہیں کر سکتے۔ کوئی مشکل
نہیں تھا. الحمدللہ سبوں نے قربانی دی. جن کے ایمان مضبوط تھے, جن کو اللہ نے ہدایت عطا فرمائی, توفیق دی, سب نے دی. لیکن اسی محلے میں بہت ساروں کو میں ایسے جانتا ہوں ٹھیک کہ جن پر قربانی واجب ہے, 3,000 روپے 3,500 روپے ایک حصہ ہوتا ہے, پھر بھی انہوں نے قربانی نہیں دی. وہ ذرا سوچیں, غور کریں کہ اللہ کا حکم معلوم ہونے کے بعد ہم نے اپنی گردن کو اللہ کی بارگاہ میں کیوں نہیں جھکایا. وہ ذرا ڈرے اللہ سے کہ اللہ کا قانون معلوم پڑھنے کے بعد کیوں ہم نے اس کو عملی جامہ نہیں پہنایا. تو اللہ فرماتے بندو ہم نے اس قبلے کو اس لیے پھیر دیا تاکہ مومن اور منافق کے درمیان امتیاز ہو جائے, فرق ہو جائے. پھر کیا ہوا, مدینے میں جانے کے بعد 16 یا 17 مہینے تک حضور اس طرف ہو کر کے نماز پڑھتے رہے. کس طرف؟ بیت المقدس کی طرف. پھر کیا ہوا, 16 یا 17 مہینے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم بار بار آسمان کی طرف دیکھتے تھے, اس امید پر کہ اللہ قبلے کو بدل دے. اس کی وجہ اللہ قبلہ کسی ہی کو بنا دے. اس کی وجہ کیا تھی؟ ایسا نہیں کہ بیت المقدس حضور کو ناپسند تھا, ایسا نہیں ہے. بیت المقدس سے بھی حضور کو محبت تھی, وہ بھی حضور کو پسند تھا, لیکن پھر بھی حضور کی خواہش یہ تھی, تمنا یہ تھی, اس کی بجائے قبلہ یہ ہو جائے. پہلی وجہ یہ ہے کہ اس طرف اکثر انبیاء نے منہ کر کے نماز پڑھی. پہلی وجہ کیا تھی؟ اکثر نبیوں نے اس طرف منہ کر کے نماز پڑھی ہے, اس لیے اللہ قبلہ یہ بنا دے. ایک خواہش یہ تھی, ایک آرزو, ایک وجہ. دوسری وجہ یہ تھی کہ اس طرف جو منہ کر کے نماز پڑھ رہے تھے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم, تو یہود کہنے لگے دیکھو محمد کو, یہ ہمارے دین کی برائی بھی کرتے ہیں اور ہمارے قبلے کی محتاج ہے. یہ ہمارے دین کی برائی بھی کرتے ہیں اور ہمارے قبلے کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں, یہ طعنہ دینے لگے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ظہر کی نماز میں, جو لوگ عمرہ یا حج گئے ہیں, مدینہ شریف میں مسجد قبلتین انہوں نے دیکھا ہوگا, 2 قبلوں والی مسجد. ظہر کی نماز میں حضور اس طرف کھڑے تھے, دوسری رکعت میں یوں دیکھ رہے تھے. آپ دیکھیں اللہ اپنے محبوب سے کتنی محبت فرماتا ہے. سبحان اللہ. قرآن میں رب نے فرمایا قد نرا تقلب وجهك في السماء, محبوب آپ کا بار بار آسمان کی طرف دیکھنا ہم دیکھ رہے ہیں. سبحان اللہ. جیسے کوئی چھوٹا بڑے دیکھتا نا کہ مجھے پرمیشن مل جائے, شاگرد استاد کو محبت سے دیکھتا کہ چھٹی مل جائے, بلا تشریح بلا تفصیل اللہ کے حضور بار یوں دیکھتے پھر نماز پڑھتے, یوں دیکھتے نماز پڑھتے کہ اللہ میری اس ادا کو دیکھے اور قبلے کو بدلنے کا حکم دے. محبوب کی ادا اللہ کو اتنی پسند آئی, اللہ نے کیا فرمایا جانتے ہیں آپ؟ قد نرا تقلب وجهك في السماء, اللہ نے فرمایا فلنولینک قبلۃ ترضاها, محبوب آپ جدھر چاہتے ادھر ہی منہ کر لیں, آج سے وہی آپ کا قبلہ و کعبہ. پھر کیا ہوا, 2 رکعت ہو گئے تھے, 2 ہی رکعت میں جب دوسری رکعت 2 رکعت مکمل ہو گئی, تیسری رکعت میں حضور اس طرف سے اس طرف پھر گئے. نماز کی حالت میں اس طرف سے اس طرف پھر گئے, تو اس طرح 2 رکعت اس طرف ہو کر کے ادا ہوئی اور 2 رکعت اس طرف ہو کر کے سرکار نے ادا فرمائی. اب جو پیچھے تھے, اب امام صاحب یہ کر دیں کہ نماز کی حالت میں یوں پلٹ جائے تو مقتدی تو تذبذب کے شکار ہو جائیں گے نا. پیچھے تو صحابہ تھے, اور وہ صحابہ تھے جن کا ایمان پتھر سے زیادہ مضبوط تھا. اب رسول پلٹے تو ہم کیا کریں؟ کہا جب رسول پلٹے تو ہم بھی پلٹ جاتے ہیں. سبحان اللہ. نماز کی حالت میں وہ بھی پلٹ گئے. اللہ فرماتا ہے ہم تمہارے چہرے کا آسمان کی طرف بار بار اٹھنا دیکھ رہے ہیں, تو ضرور ہم تمہیں اس قبلے کی طرف پھیر دیں گے جس میں تمہاری خوشی ہے. سبحان اللہ. ترضاها, جس میں تمہاری خوشی. اللہ نے یہ نہیں فرمایا محبوب ہم آپ کا وہ قبلہ بنا دیں گے جس میں میری خوشی ہے, رب نے یہ نہیں فرمایا. غور کریں, محبوب ہم آج کے بعد آپ کے لیے وہ قبلہ بنا دیں گے جس میں آپ کی خوشی ہے. سبحان اللہ. یعنی مولا یہی چاہتا ہے کہ جس میں میرا محبوب خوش ہے, مولا بھی اسی میں خوش ہے. ساری کائنات اللہ کی رضا چاہتی ہے اور اللہ محبوب کی رضا چاہتا ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اسی کی ترجمانی کرتے ہوئے فرمایا گیا خدا کی رضا چاہتے ہیں 2 عالم, خدا کی رضا چاہتے ہیں 2 عالم, خدا چاہتا ہے رضائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. پھر اللہ کیا فرماتا ہے, تو ابھی اپنا چہرہ مسجد حرام کی طرف پھیر دو, اور اے مسلمانوں تم جہاں کہیں ہو اپنا منہ اسی کی طرف کر لو. یعنی کہیں بھی رہو, دنیا کی کسی بھی علاقے میں رہو, آج کے بعد تم اپنا چہرہ اسی کی طرف کر لو. اور بے شک وہ لوگ جنہیں کتاب عطا کی گئی ہے وہ ضرور جانتے ہیں کہ یہ تبدیلی ان کے رب کی طرف سے حق ہے, اور اللہ ان کے اعمال سے بے خبر نہیں. یہودی ہیں وہ بھی جانتے ہیں کہ یہ جو قبلے کا حکم دیا گیا ہے یہ حق ہے اس کے رب کی طرف سے, لیکن پھر بھی ان کی تقدیر میں, ان کی قسمت میں ایمان نہیں ہے, وہ ایمان لے کر کے نہیں آئے. ایک خاص بات میں آپ کو اگر بتاؤں, باپ بیٹے کی خوشی کے لیے بہت کچھ کرتا ہے. بیٹا تیری خوشی کار گاڑی میں لے, کار گاڑی میں.
بیٹا تیری خوشی سائیکل میں ہے، موبائل میں ہے، آپ کو اچھا موبائل چاہیے آپ اس میں، بیٹا تیری خوشی اس میں کہ تو اس اسکول میں پڑھنا چاہتا ہے، تو لندن جانا چاہتا ہے، سیر و تفریح کرنا چاہتا ہے، باپ بیٹے کی خوشی کے لیے سب کچھ قربان کرتا ہے، مگر قربان جائے رسول پاک کی عظمتوں پر اللہ نے اپنے محبوب کی خوشی کیا نہیں کیا۔ سنیے اللہ تبارک و تعالیٰ کہ پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی جو زوجہ تھی ماں سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ارشاد فرماتی ہے میں کیا دیکھتی ہوں محمد کے خدا کو، کیا فرماتی ہے میں کیا دیکھتی ہوں محمد کے خدا کو کہ محمد ادھر چاہتے ہیں اللہ ان کی چاہت کو پوری فرما دیتا ہے۔ وہ کہتے نہیں ہیں، وہ کہتے نہیں مولا یہ کر، دیکھو کہنا ایک ہے چاہنا ایک ہے، ٹھیک ہے، ابھی آپ لوگ چاہ رہے ہیں جلدی تفسیر ختم ہو جائے، ٹھیک ہے، اور ایک ہے مولانا ختم کر دو، ایک الگ، ایک چاہنا الگ ہے اور بولنا الگ ہے۔ حضور بولتے نہیں، حضور صرف چاہتے ہیں کہ اللہ یہ ہو جائے، اللہ ان کی چاہت کو بہت جلدی پوری کرتا ہے۔ یہ ماں سیدہ عائشہ صدیقہ فرما رہی ہے کہ دیکھو اللہ نے حضور کی رضا کے لیے قیامت تک اس کو مسلمانوں کا قبلہ بنایا، جبکہ اللہ کی رضا نہیں تھی، حضور کی رضا تھی کہ اس کی بجائے قبلہ یہ بن جائے، حضور کی خوشی کے خاطر اللہ نے اس کی بجائے قبلہ ہمیشہ کے لیے اس کو بنا دیا، ایک چیز۔ دوسری چیز اللہ نے حضور کی خوشی کے خاطر 50 وقت کی نمازوں کو کم کر کے امت کے لیے صرف 5 وقت کی نماز فرض کرا۔ کتنی وقت کی نماز کے اوپر 50 وقت کی نا، لیکن حضور نے جا کر کے بار بار کم کروائی، تو حضور کی خوشی کے خاطر اللہ نے 45 معاف کر کے صرف 5 کو رکھا۔ اور سنیے اللہ نے حضور کی خوشی کے لیے جنگ بدر میں، جنگ حنین میں آسمان سے فرشتے نازل فرما کر غیب سے ان کی مدد فرمائی۔ اللہ تعالیٰ نے حضور کی خوشی کے لیے امتیوں کے گناہ معاف فرمائے، اور اللہ تعالیٰ حضور کی خوشی کے لیے قیامت کے دن ان کو آب کوثر عطا فرمائے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشی کے لیے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن شفاعت سے نوازے گا، حضور کی خوشی کے لیے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن مقام محمود سے نوازے گا۔ تو حضرات اللہ نے ہمیں اور آپ کو ایسا بہترین رسول عطا فرمایا ہے کہ ساری کائنات تو خدا کی خوشی چاہتی ہے اور مولا اپنے محبوب کی خوشی چاہتا ہے۔ اس طرح کی بہت ساری مثالیں ہیں، اس لیے اس رسول کی سیرت کو پڑھیں، اس رسول کی شریعت کو اپنائیں، اس رسول کی سنت پر عمل کریں، اسی میں کامیابی ہے، اسی میں جنت ہے، اسی میں دل کا قرار ہے، اسی میں دل کا سکون ہے۔ انہی باتوں پر میں اپنے کلمات کو ختم کرتا ہوں۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا کروں کہ اللہ تعالیٰ میرے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام لوگوں کے عمر میں، علم میں، عمل میں خوب و خیر و برکت عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو سنت اور شریعت کی پابندی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔